أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علی ورگا زمانے تے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتنی کسے دیگی علی جتنی کسے دیگی جاگیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں اتحاد ید اللہ ہے چہرہ وجہ اللہ ہے اتحاد ید اللہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وعلی الغریبین ورحمۃ للعالمین وراحۃ العاشقین ومنار المشتاقین وشمس العارفین وسراج السالکین ومصباح المقربین وملک الفقراء والغرباء والمساکین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین قال اللہ سبحانہ وتعالی شان اہل بیتہ فی قرآن المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم خالق و مالک محمد وعلی بیت محمد علیہ السلام کے صدقے اس پاک علم کا صدقہ مالک ہمارے خرچ اخراجات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں عبادت شمار فرما خالق و مالک اس مجلس اعضاء کا انعقاد جو بھی اس میں پڑھنا پڑھانا ہے مالک اس کا سب کا ثواب ہمارے والد صاحب کے بلندی درجات کے لیے تو ختم مالک اپنی مقدس بارگاہ میں قبول منظور فرما دین حقہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما خالق و مالک مومن مسلمان جہاں جتنے بھی یہاں پہ تشریف لائیں گے میرے مالک سب کے دل پر بات بہتر جانتا ہے خالق تمام مومنین مومنات مسلمات کی تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما ان کے ہر قدم پہ ان کو نیکیاں اور درجات کی بلندی عطا فرما خالق و مالک کل مومن مسلمان کی مشکل مصیبتیں پریشانیوں کو دور فرما رزق کاروبار پر ہمیں برکتیں رحمتیں عطا فرما ظالم کے ظلم حاسد کے حسد شیطان کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما مالک ہم سب کو میرے خالق اتفاق اتحاد عطا فرما دین حقہ کے لیے محنت اور مشقت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک ہمارے خرچ اخراجات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف و قبولیت عطا فرما خالق و مالک صدقہ محمد والے محمد علیہ السلام کا اپنے حبیب اور اپنے حبیب کی آل کی محبت و مودت ہمارے دلوں میں موجود فرما یا اللہ پاک محمد والے محمد کے صدقے صحیح معنی میں محبان رسول اور محبان آل رسول بننے کی توفیق عطا فرما خالق و مالک شیعان حیدر اقرار عزاداران مظلوم کربلا بننے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم یا مولانا یا خالق
جو احباب میری آواز سن رہے ہیں اپنے ڈال کے اندر تشریف لے آئے. ابھی اس محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید فرقان حمید کی لاریب کتاب انتہائی ادب سے ملتمس ہو سید مظہر حسین کاظمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز خدائے لم یزل کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. میری گفتگو کے آغاز سے پہلے سید نزاکت حسین شاہ صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ چند لمحات کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور ہمارے انتہائی معزز و محترم ہمارے محسن اور رہبر عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت مذہبی سکالر میری مراد مرحوم و مغفور حضور پیر سید آصف علی گیلانی حجرہ شاہ مقیم کہ ان کے بلندی درجات کے لیے نزاکت حسین شاہ صاحب دعا فرمائیں اور آپ تمام احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے شاہ صاحب کی مل کر دیں اور پیر صاحب کے بلندی درجات کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. نزاکت شاہ صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعداد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته ومدى خطأ سرا وعلانية وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين بطفال محمد وآل محمد رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين بوسيلة محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولكل مشايخ حقنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بفضله وكرمه إنه هو الغفور الرحيم میرے کریم مولا یا رب محمد و آل محمد جو کلام پاک ہم نے پڑھی اللہ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے الہ العالمین غلطی کوتاہی کمی بیشی معاف فرما یا رب العالمین اس پروگرام کے شروع میں یا اللہ اس پروگرام کی ابتدائیہ لوگوں کے لیے میرے پاک مالک بالخصوص سید صابر حسین شاہ مرحوم مدد اللہ العالی کی بارگاہ میں اور اے اللہ پیر آصف رضا گیلانی رحم اللہ کی بارگاہ میں ایصال کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما میرے اللہ اس اپنے پاک کلام کے صدقے سے پاک محمد و آل محمد کے وسیلہ جلیلہ سے یا رب العالمین ان شخصیات کے درجات کو بلند فرما میرے اللہ ان کو پاک محمد و آل محمد کا دیدار نصیب فرما اے اللہ اپنے کرم سے اپنے محبوب کے فضل سے یا رب العالمین ان اولیاء اللہ کی برکات سے اللہ اس پروگرام کو یا رب العالمین کامیابیوں سے ہمکنار فرما اے اللہ اس کے منتظمین کو ہمت و توفیق دور ان کے ایمان میں یا رب العالمین بلندی درجات فرما رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعطرته بعدد كل معلوم لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أجمعين نحمده ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان أهل بيته إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار
وقال الله تبارك وتعالى في شان سيدة النساء العالمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تبارك وتعالى في شان حسنين الكريمين فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلي المرتضى والبتول فاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين سيد شهيد كربلاء وصل على زين العابدين ومحمد الباقر والصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي النقي والحسن العسكري الزكي والإمام المنتظر المهدي الهادي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بآواز بلند تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. هو القطب الذي لا قطب إلا هو وهو الغوث الذي لا غوث إلا هو. سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی نجیب الطرفین الحسن والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ. نگاہ روبرو عالی جناب حضرت قبلہ و کعبہ پیر و مرشد سید ابرار حسین شاہ سرکار قادری رحمت اللہ علیہ تعالی. بآواز بلند ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. امام ہر دو جہاں کے گھرانے والوں نے امام ہر دو جہاں کے گھرانے والوں وفا نبھا کے دکھائی نبھانے والوں نے امام ہر دو جہاں کے گھرانے والوں نے وفا نبھا دکھائی نبھانے والوں نے. اور حسین دے کر گئے ہیں بنا رعایت کے. اہل علم حضرات کی توجہ کیونکہ اہل علم حضرات اس محفل کے اندر موجود ہیں. عرض کر رہا ہوں کہ حسین دے کر گئے ہیں بنا رعایت کے. حسین دے کر گئے ہیں بنا رعایت کے. لگائی جتنی بھی قیمت لگانے والوں نے
لگائی جتنی بھی قیمت لگانے والوں نے وفا نبھا کے دکھائی، نبھانے والوں نے، اور ستم ہوئے ہیں جو کربل میں آل احمد پر، ستم ہوئے ہیں جو کربل میں آل احمد پر، وہ سب کیے ہیں مسلمان کہلانے والوں نے، وہ سب کیے ہیں مسلمان کہلانے والوں نے، وفا نبھا کے دکھائی، نبھانے والوں نے۔ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بعد از حمد و صلاۃ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائی احباب، خصوص بالخصوص زینت محفل سادات عزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم احباب کی ایک مرتبہ پھر سے یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم کائنات کی ان ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے، ذکر سننے کے لیے پاک سرزمین کے اس پاک ٹکڑے پر اکٹھے ہوئے کہ جن کا ذکر خداوند کریم اور اس کے تمام فرشتے ہر پل، ہر لمحہ اور ہر طور کرتے ہیں۔ خدا لم یزل کی اس پاک بارگاہ کے اندر التجا گو کہ خدا لم یزل مجھ سمیت ہم تمام احباب کا اس محفل میں آنا، یہاں اٹھنا بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اور سننا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہماری نسلوں کو اس ذکر سے خداوند کریم معصومین علیہم السلام کے توسل سے اور ان کے صدقے میں سرشار فرمائے۔ حق بولنے کی، حق سننے کی، حق کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو کر پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نسبت بڑی کمال چیز ہے۔ تھوڑے لمحات، چند لمحات جاگ کر بیٹھیے، یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جو انسان کی اس مختصر سی فانی زندگی میں انتہائی خوش نصیبی سے اس کو میسر آتی ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ان خوش نصیب افراد کے اندر محسوس کر رہے ہیں۔ ان گھڑیوں میں
کہ جو ہر وقت سرکار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آل مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں سرشار رکھتے ہیں، ہم خوش نصیب کیوں کر رہا ہوں کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے اندر اپنی مختصر سی حاضری لگوانے کے لیے جو فرشتہ ایک مرتبہ حاضر ہوتا ہے صبح قیامت تک اس کی دوبارہ باری آنا ناممکن بات ہے، اور ہم لوگ کہ ہمیں خداوند کریم نے اپنے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اور ان کی معصوم آل اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے یہ موقع بار بار دیا کہ ہم ان کی بارگاہ کے اندر اپنی عاجزانہ اور غلامانہ حاضری پیش کریں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے چند لمحات اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر کے اپنے دل، اپنے دماغ اور اپنی نگاہ کو اس چیز پر رکھیں کہ ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اور براہ راست میرے حضور مدینے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے لوگ معمولی لوگ نہیں، تو عرض کر رہا تھا کہ نسبت بڑی چیز ہے۔ یہ نسبت کائنات کے اندر وہ واحد شے ہے کہ جو انسان خلوص نیت سے اخلاص کے ساتھ، جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کی توجہ خصوصی میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو کی طرف ہو، تو عرض کر رہا ہوں کہ جو اخلاص اور خلوص نیت کے ساتھ کسی سے نسبت کا رشتہ قائم کر دے، توجہ میری طرف، جو خلوص نیت سے نسبت کا رشتہ کسی اللہ والے سے، کسی عارف باللہ سے، حتیٰ کہ فرمان کلندر کا یہ مفہوم ہے کہ تمہیں اگر شک ہو جائے، تمہیں اگر شک ہو جائے کہ فلاں شخص اللہ کے قرب میں ہے، تو تم شک کی بنا پر ہی اس کے قریب ہو کر بیٹھ جاؤ۔ تو میں بات کر رہا ہوں خلوص نیت کی کہ نسبت واحد شے ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ کوئی شخص کسی اللہ والے کے ساتھ نسبت اختیار کرے تو فقط وہ نسبت ہے جو بندے کو حق سے اور انسان کو اللہ سے ملا دے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ فقط اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ہوتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ اچھا، بات میں نے کی اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ۔ اب اخلاص کیا چیز ہے؟ حضرت شیخ اللطائفہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں
کہ میں نے خلوص، اخلاص، مخلص ہونا، کیا ہونا؟ مخلص ہونا میں نے ایک حجام سے سیکھا ہے۔ بال کاٹنے والا ہیئر ڈریسر جس کو آج کے دور میں ہم لوگ کہتے ہیں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حجام سے اخلاص، خلوص، مخلص ہونا سیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن دنوں کا یہ واقعہ ہے، کیونکہ آج سے 700 سال پہلے، 800 سال پہلے، 900 سال پہلے یا اس سے بھی پیچھے، یہ وہ وقت تھا کہ جب انسان کے پاس مال و دولت کی کمی پائی جاتی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے استاد محترم نے یہ حکم دیا کہ جنید آپ جس دن پڑھنے کے لیے آؤ گے یا جب پڑھنے کے لیے آؤ گے تو اپنے ان بالوں کو کٹوا کر آنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس چونکہ پیسے موجود نہیں تھے، اتنا سرمایہ موجود نہیں تھا کہ میں کسی حجام کو دیکھ کر تو اپنے بال بنواتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بازار کے اندر نکل گیا اور ایک حجام کی دکان پر میں نے ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا جو ایک شخص کے بال کاٹ رہا تھا۔ تو میں اس دکان میں داخل ہو گیا، ان کو سلام کرنے کے بعد حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس سے ایک درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بابا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ کے نام پر آپ میرے بال کاٹ دیجیے۔ پھر حضرت خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اتنا سن کر جس شخص کے وہ عمر رسیدہ شخص بال کاٹ رہا تھا، اس نے وہاں پر ہی کینچی کو روک دیا، اس شخص کو اٹھا کر اس نے سائیڈ پہ بٹھا دیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ پیسوں کے لیے روز کاٹتا ہوں، آج کوئی اللہ کے نام پر بال کٹوانے آیا۔ اس شخص کو بٹھا دیا سائیڈ پر اور حضرت خواجہ جنید بغدادی کو بٹھا کر ان کا سر چوما اور بوسہ دینے کے بعد ان کے بال بنانے شروع کیے۔ آپ بال کٹوا کر وہاں سے نکل گئے اور جاتے ہوئے دل کے اندر یہ نیت کر لی کہ خداوند کریم نے جس دن مجھے اتنا سرمایہ دیا تو اس شخص کی جو اجرت مزدوری بنتی ہے وہ میں لا کر اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ اب وقت گزرتا گیا، حضرت خواجہ جنید بغدادی بہت بڑے اللہ کے ولی اپنے موجودہ دور کے اندر، اپنے اس زمانہ کے اندر تمام اولیاء کے سرخیل حضرت خواجہ جنید بغدادی کوئی معمولی ہستی نہیں۔ تو جب آپ کو مقام اور مرتبہ حاصل ہوا، آپ کو جب اس منصب سے نوازا گیا تو ایک دن چلتے چلتے آپ کو خیال آیا کہ میں نے اس شخص کے پیسے دینے تھے، اس سے میں نے بال کٹوائے تھے۔ تو آپ اس شخص کی دکان پر چلے گئے اور آپ نے جا کر اس شخص کو کچھ پیسے پیش کیے۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ یہ پیسے آپ کس چیز کے مجھے دے رہے ہیں؟ تو حضرت خواجہ جنید بغدادی نے اس وقت اس شخص کو وہ بات یاد کروائی کہ یاد کرو ایک دن ایک نوجوان تمہاری دکان پر آیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں، اللہ کے نام پر میرے لیے بال کاٹ دو، اور تم نے میری اس بات کی لاج رکھ لی تھی۔ تو آج میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے پاس اتنے پیسے موجود ہیں تو میں تمہیں دے آؤں، تو میں اس لیے حاضر ہوا کہ آپ کی جو اجرت مزدوری بنتی تھی وہ میں آپ کو پہنچا دوں۔ اس شخص نے حضرت خواجہ جنید بغدادی کا چہرہ دیکھا
حضرت خواجہ جنید بغدادی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگا کہ جنید اتنے بڑے صوفی بن گئے ہو، اتنے بڑے عالم ہو گئے ہو، اتنے بڑے متقی ہو گئے ہو، اللہ کے قرب میں چلے گئے ہو، نسبت بھی کسی عارف باللہ سے اختیار کر لی ہے، تم لوگوں کو اب تقویٰ اور پرہیزگاری کا درس دیتے ہو، مگر اتنے بڑے صوفی ہونے کے باوجود تمہیں اس بات کا ادراک نہ ہوا کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کی خیر اس کی اجرت کسی انسان سے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اخلاص اس حجام سے سیکھا ہے۔ تو سامعین محترم، ہم لوگ بظاہر بھی جو بیٹھے ہیں، جو سننے کے لیے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، وہ اخلاص و خلوص سے ہی آئے ہیں، اس کے اندر کوئی لالچ، کوئی اس قسم کی غرض یا اس قسم کی کوئی ہوس موجود نہیں ہے۔ تو خدائے لم یزل ان لوگوں سے مجھے ایک بات کا حکم ہوا، خدائے لم یزل ان لوگوں سے ہماری نسبت تا دیر قائم اور دائم فرمائے، اور کسی عارف باللہ کے ساتھ اتنی مضبوط نسبت عطا فرمائے کہ جو ہمیں دنیا میں، قبر میں اور حشر میں کام دے۔ بابا سے بلند ایک مرتبہ پھر درود پاک بابا سے بلند درود پاک پڑھیے۔ اچھا بھائی نے یہاں پر ایک قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ذکر کیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ نسبت سے جو بات شروع کی تھی یہ اس کے ضمن میں یا اس کے ضمن میں وہ بات سمجھ لیجیے۔ نسبت کی بات اس لیے کی تھی کہ نسبت فائدہ اس طرح دیتی ہے کہ آج ہمارے انتہائی معزز اور محترم شخصیت مرحوم و مغفور پیر سید آصف علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کون سی جگہ پر، یہاں سے کتنے میل، کتنے کلومیٹر دور کسی جگہ پر ان کی آرام گاہ موجود ہے اور وہ وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، مگر ان سے کتنا دور ہم لوگوں نے فاتحہ بھی پڑھی، بلندی درجات کے لیے قبلہ شاہ صاحب نے ہاتھ بھی اٹھائے، آپ سب نے آمین بولا بھی اور پڑھا۔ فرمانے کلندر کا مفہوم ہے کہ جو تمہیں یاد رہے وہ زندہ ہوتا ہے، بس نسبت یہ ہے، جو تمہیں یاد رہے، تمہارے دل کے اندر رہے، تمہیں وقتاً فوقتاً یاد آتا رہے، اس کا ذکر تمہاری محفل کے اندر ہوتا رہے تو وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند کریم نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اس کو ایک دستور، ایک اصول، ایک قانون دیا جس کے زیر رہتے ہوئے، جس کے تابع رہتے ہوئے ہم تمام احباب جو یہاں پر موجود ہیں، اس میں کسی ذات کا ذکر نہیں، اس میں کسی صفت کا ذکر نہیں، کسی خاندان کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، موت کا ذائقہ ہر ذی روح، ہر نفس نے چکھنا ہے۔ اور اس کے زمرے میں جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو آخری حکم جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ لم یزل سے ہوگا وہ ملک الموت کو ہوگا، ملک الموت کو بھی موت آ جائے گا۔ اچھا اب انہوں نے بھائی نے جو نیچے وہ لکھا، چھٹے امام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا جو فرمان تھا بالکل برحق، ہماری سارانکوں پر صرف یہاں پر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف یہ ایک
فرمان، یہ حکم آپ اپنے ذہن نشین کر لیجیے، تمام معصومین علیہ السلام سے منسوب، اور یہ یاد رکھیے، یہ بالکل ذہن نشین آپ کر کے آج اس محفل سے جائیے کہ آپ کے سامنے کسی قسم کی بھی کوئی روایت آ جائے یا کوئی بات جو معصومین علیہ السلام کی ذات بابرکات سے منسوب ہو، تو اس کو قرآن مجید کے پیمانے پر، قرآن مجید کے ساتھ اس کو اینالائز کیجئے، اس کو پرکھیے قرآن پر۔ اگر وہ قرآن کے ساتھ بالکل پورا اتر رہی ہے، اگر وہ قرآن کے ساتھ ٹکرا نہیں رہی، تو وہ یقین بالیقین حضرت معصومین علیہ السلام کی زبان اقدس سے کہی ہوئی بات ہوگی۔ اگر وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو معصومین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس روایت کو دیوار سے دے مارو۔ کیوں؟ کیونکہ میرے حضور مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام، قرآن یہ صامت ہے، بول نہیں سکتا، آپ کو اس نے تمام چیزیں جو ہیں اپنے اندر جمع کر کے آپ تک اللہ رب العالمین نے ان ہستیوں کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا دی۔ اب اس کی اگر تفسیر چلتی پھرتی بولتی چالتی دیکھنی ہو تو وہ معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہے۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، چھٹے امام علیہ السلام کا فرمان، مفہوم سرکار کے فرمان کا کہ کوئی بھی آدمی چاہے مشرق میں مرے یا مغرب میں مرے، مرتے وقت آپ فرماتے ہیں کہ میری جگ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو دیکھتا ہے، اگر مومن ہو تو اس کو شہد سے میٹھی موت لگتی ہے، اور اگر منافق ہو تو اس کو زہر سے بھی کڑوی لگتی ہے۔ بھائی نے جو لکھ کر بھیجا بالکل درست بھیجا۔ دوران ذکر میرے انتہائی محترم حضرت علامہ نیاز مین نقشبندی قادری دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے۔ تو سامعین محترم، یہ انہوں نے بالکل برحق لکھا، سچ لکھا، اور اسی بات کو بس آگے اب ختم کر کے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ انہوں نے یہ فرمان وہاں سے لکھ کر بھیجا بالکل درست، اور اس کے اوپر میرے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کہ سرکار نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا ومن ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا، کہ جو اس گھر کی نسبت، ان کی محبت، ان کے ادب اور ان کی مودت میں اس دنیا سے گیا وہ شہید ہے، اور شہید زندہ ہے، اور جو اس گھر کے بغض، عناد، عداوت رکھ کر اس دنیا سے رخصت ہوا تو وہ کفر کی موت مرا۔ تو سامعین محترم، خداوند کریم ہم تمام احباب کو نبی پاک علیہ السلام اور آل رسول علیہ السلام کی سچی اور پکی نسبت عطا فرمائے، اور تا دم آخر ہماری زبانوں کو ان کے ذکر سے منور فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اس ذکر سے شاد فرمائے، ہمارے گھروں کو اس ذکر سے آباد فرمائے۔ آپ کی انہی محبتوں میں مختصر وقت کے لیے جناب رضا شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت نچھاوریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
کہا یا حبیب اللہ، سب پڑھیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سور جاؤں، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے بھی ہر کام ٹھیک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے بھی ہر کام ٹھیک ہوتا ہے۔ درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو شاہ ہوبا تو جانے جانا، تو شاہ ہوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، تو شاہ ہوبا تو جانے جانا، تو شاہ ہوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ ہوا تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن تمام ایسا، تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام ایسا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، خدا کی غیرت
ہزار پردے خدا کی غیرت میں ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جو ایک بھی بڑھتا نقاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ ہوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب یہ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لیں، آگے آگے ہو جائے. پیچھے والے بھائی احباب قبلہ شاہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کو آگے آگے